اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اموات ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو اس پہ آنسو کون بہائیں گے؟ اس کے گھر والے ہی تو بہائیں گے نا۔ یا ہم مدرسے والوں نے گناہ کر دیا مدرسہ کھول کے کہ بھائی مرے آپ کے ماں باپ ہیں سپارہ آن کے، ہم پڑھیں مرے آپ کے ماں باپ ہیں دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں کریں سارا ہم نے بک۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا، اپنا منحوس سائے نازل کرتے ہیں آن کے کہ جی قرآن خوانی کے تو آپ مدرسہ۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بزرگ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور یہ کس کے اوپر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان حضرت کی یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر آگے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ محمد صلی علی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے شکر سے الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 مدرسے دیے ہیں، اور میں ایک میرے دل میں جو بڑی پریشانی ہے وہ سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی اموات ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو اس پہ آنسو کون بہائیں گے؟ اس کے گھر والے ہی تو بہائیں گے نا۔ یا ہم مدرسے والوں نے گناہ کر دیا مدرسہ کھول کے کہ بھائی مرے آپ کے ماں باپ ہیں سپارہ آن کے، ہم پڑھیں مرے آپ کے ماں باپ ہیں دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں کریں سارا ہم نے بھگتان بھگتے ہیں۔ ہم جب مدرسہ کھولتے ہیں بھائی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کر کے بچے سبق لیتے ہیں۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا، اپنا منحوس سائے نازل کرتے ہیں آن کے کہ جی قرآن خوانی کے جو تو آپ مدرسے کو برباد کرتے ہیں، وہ لعنت آپ کو بھگتنی پڑے گی، وہ اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا کہ بچہ اپنا سبق چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ، بچے کا پورا روٹین برباد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر میں موت ہوئی اور بھگتان اس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے روح قبض نہیں کری، آپ کے گھر والوں کی ملک الموت نے کری ہے، اور اس کو سپارہ بخشنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آپ اوپر آن کے دادا گیریاں مت جماؤ نہ، ہم نے تمہارا کچھ دیا کھایا ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے کھانے کو اور مدرسے کے بچوں کو بھی دیتا ہے۔ پریشان ہو گئے ہم اس بات سے کہ باپ مرے میرا اور قرآن پڑھ دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ حضرت جو ہے اتنے غصے میں کیوں ہیں۔ اب یہ ویڈیو میرے پاس ایک سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے گروپ پہ آئی اور لوگوں نے جو ہے ان کو کچھ برا بھلا بھی کہا کہ یہ ان کا انداز بیان صحیح نہیں ہے، یہ اور دوسرے اچھے طریقے سے جو ہے اپنی بات کو رکھ سکتے تھے۔ بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے قرآن شریف بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک واقعہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، جس کا مفہوم ہے اور ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے، لیکن اس سے نرمی سے بات کرنا، یعنی نرمی سے اس کو دعوت دینا، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے۔ تو دیکھیے اسلام میں نرمی کی بہت اہمیت ہے، پیار سے بات کرنے کا جو ہے بہت اثر پڑتا ہے بنسبت غصے کے، لیکن بحیثیت میں اگر ان بزرگ کی بات کروں تو میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، میں نے ان کو اس ویڈیو میں ہی دیکھا ہے۔ اب یہ کہنا ہے یہ 2 مدرسے چلاتے ہیں، ان کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ نہ بول رہے ہوں سچ بول رہے ہوں، لیکن یہ اتنے بدزن ہو چکے ہوں گے لوگوں سے سمجھا سمجھا کے کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے قرآن خوانی جو ہے وہ بدعت ہے اور یہ سب جو ہے حرکتیں صحیح نہیں ہیں، آپ کا مردہ مرا ہے، آپ کے گھر والا مرا ہے، آپ خود قرآن شریف پڑھیے، اس کو بخشیے، یہ کیا کہ مدرسے سے جو ہے بچوں کو لے جائیے۔ اور دیکھیے یہ حقیقت بات ہے، قرآن شریف کی جو قرآن خوانی جو لوگ کرواتے ہیں لوگوں کے مرنے پر یا خیر و برکت کے لیے، یہ ایک بدعت عمل ہے جس کا اسلام میں کسی طرح کا کوئی جو ہے ہمیں ذکر نہیں ملتا اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے۔ تو دیکھیے مدرسے والے جو ہے اپنی جگہ صحیح ہیں، وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے کوئی مرتا ہے تو پتہ چلا جی مدرسے سے بچوں کو بلا رہا ہو قرآن خوانی کروا لو، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں، پھر بچے بھی آگے یہی چیزیں سیکھتے ہیں، پھر وہ بھی جو ہے اپنے گھروں میں یہ سب چیزیں چلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے، نہ کہ جو ہے اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ بزرگ جو ہے کہہ تو صحیح رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا انداز غلط ہو کہنے کا، انہوں نے جو بھی اپنے الفاظ استعمال کرے میں ان الفاظوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کہہ یہ صحیح بات رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو سمجھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے یہ سمجھا کے لوگوں کو تھک گئے ہوں، بیچارے پک گئے ہوں
اور بالکل ہی جو ہے ہم لوگوں سے یہ بدزن ہو چکے ہوں، ان کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ جو ہے لوگ ان کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، ان کو کتنا ہی سمجھا لو یہ لکیر کا فقیر بنے رہیں گے، ان کو کتنا ہی ہجے کر کے سمجھا دو، کتنی ہی ان کو حدیثیں سمجھا دو، لیکن یہ پھر وہی قرآن خانے کے پیچھے پڑے رہیں گے، وہی مدرسے سے بچوں کو بلاتے رہیں گے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 30 سپاروں کا باکس ہوتا ہے لوہے کا یا اسٹیل کی باڈی کا بنا ہوا، وہ مسجدوں میں رکھواتے ہیں باقاعدہ، اور اس پہ جو ہے نام لکھوا دیتے ہیں کہ ایصال ثواب فلاں فلاں فلاں، کہ بھئی یہ جو قرآن خانے کے لیے لوگ آئیں گے سپارے لے جائیں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے قرآن شریف کی جو قرآن خوانی کا جو سلسلہ لوگوں نے شروع کرا ہے وہ ایک بدعت عمل ہے، اور یہی جو ہے اپنی ویڈیو میں یہ چچا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس اپنی حرکت سے باز آئیں۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کا انداز بیاں ضرور برا لگا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر مرض بڑا ہو تو اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کڑوی گولی دیتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک کڑوی گولی کی طرح لیجئے کہ بھئی مرض بڑا ہے تو چچا نے ایک کڑوی گولی جو ہے امت کے لیے دی ہے، اس کو جو ہے خوشی خوشی قبول کریے، نہ کہ ان کے اوپر لعنت ملامت کر کے۔ اگر آپ کو جو ہے کچھ کرنا ہی ہے تو لوگوں کو اس عمل سے روکیے جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور ثواب کی نیت سے شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔